الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهو في عيشة راضية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں، آج رجب کا آخری دن ہے، 30ویں تاریخ ہے۔ مغرب بعد سے شعبان المعظم کا مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا، جس مہینے کی برکت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب و شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، ہماری عمر میں، صحت میں برکت عطا فرما، تاکہ ہم عافیت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں پہنچ جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہوئے بجز شعبان کے میں نے نہیں دیکھا، یعنی نفل روزے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ روزے رکھنے کی کیا وجہ، اتنے سب کثرت سے روزے رکھنے کی؟ ایک وجہ ہے رمضان کا استقبال، کہ بہت بڑا مہمان آتا ہے، بہت بڑی ہستی آتی ہے، تو آدمی چند دن پہلے اس کی تیاری کرتا ہے، اس کے احترام کے اندر کلر کرایا جاتا ہے، آدمی زیب و زینت کرتا ہے، اور اسی طرح جو انتظامات کرتا ہے۔ تو یہ فرض روزے کا پورا مہینہ جو آ رہا ہے اتنا مبارک ہے، جو اس کی استقبال حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر کرتے تھے۔ دوسری اس کی تیاری، پریکٹس، کہ فرض روزے رکھنے ہیں اہتمام کے ساتھ، لہذا ابھی اس کی تیاری کے طور پر کثرت سے نفل روزے رکھے جائیں، تاکہ روزے کی مشق ہو جائے، بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی اچھی طرح قوت پیدا ہو جائے، تو رمضان کے فرض روزے آسانی کے ساتھ رکھ سکے۔ اور اس کی بڑی فضیلت ہے کہ نفل روزے بھی ایک ذخیرہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ ابھی جو مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ 5 وقت کا نمازی مجمع ہے، رمضان کے الحمدللہ فرض روزے رکھتے ہی ہیں۔ فرض روزے کے علاوہ ہمارے پاس ذخیرہ نفل روزوں کا بھی ہونا چاہیے۔ قرآن نے مستقل اس کی فضیلت بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ حاقہ میں فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ اور پیو۔ کیوں؟ جنت تو کھانا پینا ہی ہے، لیکن کھانا پینا بدلہ ہے، بس سبب اس کے کہ تم خالی دنوں میں جس میں روزہ رکھنا فرض نہیں تھا اس میں بھی تم روزہ رکھتے تھے۔ ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے، تفسیر در منصور۔ یہ تو خالی دن بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ جو دنیا میں جو دن گزار کے تم آئے ہو اس میں تم نے عمل کیا ہے، یہاں پر آخرت کے لیے بھیجا ہے، اس کے بدلے میں تم کھاؤ پیو۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان خالی دنوں میں تم روزہ رکھتے تھے،
بھوک و پیاس برداشت کرتے تھے، لہذا بھوک و پیاس برداشت کرنے کا بدلہ اسی کی شکل میں خوب پیو اور خوب کھاؤ، جیسا عمل ویسی جزا۔ تو نے پینے کی قربانی دی، ہم تمہارے سامنے مختلف مشروبات رکھتے ہیں، پیو، سلسبیل، زنجبیل، مختوم، تسنیم، مختلف قسم کی شرابیں پیو اور خوب کھاؤ۔ اسی آیت میں ہے کہ جو آدمی کھانے کا بھی ارادہ کرے گا، اگر کسی باغ میں ہے تو وہ پھل بالکل جھک جائیں گے، آسانی سے اس کو وہ کھا لے گا۔ پرندہ اڑ رہا ہے تو فوراً اس کے کباب بن کے سامنے تیار ہو جائیں گے۔ دل میں ارادہ ہے کہ اس پرندے کا، مجھے پرندے کے ٹکے کھانے ہیں، پرندے کی مجھے سیخ کھانی ہے، مامدے کھانے ہیں، تو حاضر ہو جائیں گے، فوراً تیار ہے سامنے۔ اسی آیت کے آگے ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ وہ اسی زندگی میں رہیں گے جس میں وہ خوش ہو جائیں گے۔ ظاہر بات ہے سستے تو انسان کو خوشی ہوتی ہے کھانے پینے کی۔ دنیا میں آدمی تین چیزیں ہی ہیں جس کے لیے آدمی محنت کرتا ہے، کھانا پینا اور بیوی، اپنی خواہش پوری کرنا۔ کلوا واشربوا وتمتعوا، کھاؤ پیو اور بیوی سے فائدہ اٹھاؤ، حوروں سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو تین چیز مین ہیں۔ انسان پوری دوڑ دھوپ پوری صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک اسی کی کرتا ہے۔ ابھی ناشتہ کھایا پیٹ بھر کر، بہترین ناشتہ بھی کھلا دیا ہو، ایسا نہیں کہ بہترین ناشتہ کھلا دیا تب دوپہر کو کھانا نہیں کھائیں گے، دوپہر کے کھانے کی فکر، دوپہر میں اچھا کھانا کھلایا ہو پھر بھی رات کے کھانے کی فکر، جیسے شام پڑی رات کے کھانے کی فکر۔ تو یہ رضامندی والی، خوشی والی زندگی میں کھانا پینا داخل تھا، پھر بھی الگ سے کیوں کہا کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو فراغت کے ساتھ، مزے لے کر، ہنیئا مزے لے کر، بالکل کوئی ٹینشن نہیں۔ جنت کے اندر زیادہ کھاؤں گا تو کیا ہے، بد ہضمی ہو جائے گی، کولسٹرول بڑھ جائے گا، وزن بڑھ جائے گا، یہ بیماری لگ جائے گی، بہت میٹھا کھاؤں گا ڈائبٹیز ہو جائے گا۔ جنت میں کوئی بیماری نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہاں کوئی سیزن ختم ہوگی، نہ وہ آئٹم ختم ہوگی۔ بہت بار بار لا رہے ہیں، چھلے تبیلا بجا دیا، ٹنگ ٹنگ، ختم ہو گیا، بات نہیں ہے۔ دنیا میں تو ختم ہو جاتا ہے کھانا بھائی، ایک ہی مرتبہ ملے گا بھائی میٹھا، ایک مرتبہ، بار بار نہیں ملے گا، تم مانگو گے سب مانگنی ہے۔ لیکن وہاں ان لمٹ ولا ممنوع، نا کا نام ہی نہیں ہے کہ اب نہیں آئے گا بہت ہوا، جتنا تمہاری طاقت ہو کھاؤ۔ ہمارے پاس سیزن ہی سیزن، وہ آم کھاؤ، کیری کھاؤ جتنی، اس کے گرمی کی انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی آپوس آئی ہے لیکن 50 روپے کا ایک پیس ہے، 50 روپے کا ایک پیس، اور پھر یہ چاہ جتنا کھانا ہو۔ تو یہ تذکرہ آ چکا تھا فی عیشۃ راضیہ، لیکن واپس کلوا واشربوا لے کے فرمایا کہ آدمی کھانا سب سے جو اہم چیز ہو آدمی کی کھانا ہے۔ حضرت تھانوی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کسی کو کسی سے عشق ہو گیا ہے، وہ بیوی سے روزانہ اس اپنی معشوقہ سے ملتا ہے، لیکن اس کا کھانا بند کر دیا جائے کہ 3 دن تجھے کھانا نہیں ملے گا، بلکہ 3 دن تو زیادہ ہے، میرا ایک دن کھانا اس کا روک لیا جائے پورا 24 گھنٹے۔ اور پھر اس کو کہا گیا کہ جی یہ معشوقہ چاہیے کہ کھانا چاہیے، کہ معشوقہ نہیں ہوئی چلے گیا، اس کو ہٹاؤ کھانا لاؤ، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، یہ جہنم کی آگ جو جل رہی ہے اس کو بھرنی ہے۔ تو کھانے کو آدمی بیوی سے بھی مقدم رکھے گا کہ پہلے کھانا لاؤ۔ تو کھانا کا آدمی عاشق ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے بار بار کھانے پینے کا تذکرہ فرمایا۔ کھانا پینا اور بیوی، یہ 3 چیز انسان کی خواہشات کے لیے مین ہے۔ اسی کی لالچ اللہ تعالیٰ نے ترغیب اور لالچ قرآن میں، حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو لہٰذا آدمی جتنی نفلی روزے رکھیں گے اتنے ہی عرش کے سائے میں ان لوگوں کو جگہ ملے گی۔
جو فرض روزے رکھتے ہوں گے اور نفل روزے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کا قرب ملے گا. تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا, سورج سوا نیزے پر ہوگا, ایک دم خطرناک گرمی ہوگی, لیکن یہ روزے رکھنے والے ٹھنڈے اے سی سے بھی زیادہ ٹھنڈک, ایک دم فل اے سی بولتے ہیں نا اشرا پر, اس سے زیادہ ٹھنڈک, بہترین ٹھنڈک ہوگی, اس میں آدمی آرام کرے گا اور لوگ حساب کتاب میں ہوں گے. تو نفل روزے کا ذخیرہ ہمارے پاس ہونا چاہیے, یہ بھی حضور کی سنت ہے. اب میٹھی میٹھی سنت بہت دکھتی ہے ہمارے کو, کہ حضور یحب الحلوہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا پسند تھا, لاؤ میٹھا اندو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ نکاح کی ہے, یہ بھی سنت ہے. لیکن کڑوی کڑی سنت کون رکھے گا؟ یہ بھی کڑوی سنت بھی, بھوکا رہنا بھی سنت ہے, جو کی روٹی کھانا بھی سنت ہے, ایک وقت کھانا ایک وقت نہ کھانا یہ بھی سنت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کے روزے رکھتے تھے. ایام 20, 13, 14, 15 کے ہر مہینے روزے رکھتے 3 تاریخ کے. جو ایام 20 کا روزہ رکھے گا, ہر مہینے 3 دن روزے رکھنے کی پابندی کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کھوٹ سے پاک کر دے گا, اس کا دل رذائل سے پاک ہو جائے گا. روزہ اتنی اہم عبادت ہے. تو لہٰذا شعبان کے مہینے بھی کوشش ہو کہ کثرت سے ہم روزے رکھیں. دوسری روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے مہینے کے بعد روزے رکھنے سے منع فرمایا. آدھی مسلسلات میں حدیث ہمارے سامنے آئی, نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع فرمایا. دوسری روایت ہے کہ دوسرے روزے رکھتے جاتے تھے یہاں تک کہ رمضان کے مہینے آنے سے پہلے 2-3 دن پہلے روزہ رکھنا بند کر دیتے تھے. کیوں رمضان سے 2-3 دن پہلے روزہ رکھنا بند کر دیتے تھے؟ تاکہ فرض روزے اور نفل روزے فرق ہو. فرض روزے 29 یا 30 ہی ہے, اور تم پہلے سے رکھو گے 2-3 روزے تو فرض روزے بن جائیں گے 32 اور 33, تو اشتباہ ہو جائے گا. تو اللہ کے فرض روزے ہیں, اس میں ہم اپنی مرضی سے نفل روزے رکھتے ہیں. تو نفل روزہ شوق سے آدمی رکھتا ہے, تو لہٰذا دین سی شوق پہ عمل کرنے کا نام نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, پہلے سے رمضان آنے سے پہلے روزہ رکھنا بند کر دو, تاکہ پھر اللہ کے حکم کی وجہ سے روزہ رکھنا تم شروع کرو, تاکہ تمہاری مرضی اور اللہ کی مرضی دونوں مکس نہ ہو جائے, آپس میں مل نہ جائے. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ تم آخر تک روزے رکھو گے, ہو سکتا ہے کہ کمزور ہو جاؤ اور رمضان کے فرض روزے میں کوتاہی ہونے لگے. لہذا 2-3 دن پہلے روزہ رکھنا چھوڑ دو, تاکہ تم تازے ماجے ہو جاؤ, کھا پی کے ایک دم فریش ہو جاؤ, پھر واپس رمضان کے فرض روزے شروع کرو. بہرحال تو یہ مبارک مہینہ جو ہے, اس میں صحابہ پورے سال کی حساب بھی کر لیتے تھے, زکوٰۃ کی ادائیگی کی تیاری کرتے تھے. آگے بھی آپ کو بتایا ہے کہ آدمی اپنی دکان کا اسٹاک لے, گین کر زکوٰۃ نکالے. ایسے اندازے سے اکثر لوگ اندازے سے ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں. ہمارے مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم عالیہ نے اس طریقے کی مطلب فرمایا تھا کہ جو اندازے زکوٰۃ نکالتے ہیں بغیر گنے ہوئے, عام طور پر اس کی زکوٰۃ صحیح ادا نہیں ہوتی. یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ میں زیادہ ہی نکالتا ہوں, کیا بولتے ہیں مفتی صاحب, میں زیادہ ہی نکالتا ہوں. لیکن تجربہ ہے, جو آدمی کاپی لے کر نوٹ بک لے کے بیٹھتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ بھائی اتنا زیور بیوی کا بڑا ہوا ہے, اتنی چیز کیا ہے وراثت میں آئی, ہدیے میں آئی, نیا سونا, یہ نئی بالی خریدی, نئی انگوٹھی خریدی, پہلے اتنا سونا تھا, اتنا سونا بڑھ گیا, اتنے شیئر نئے ہیں. اور بہت سے ہوتے اتنے مالدار ہوتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں میری زمین کہاں کہاں پر ہے. ایک پلاٹ وہاں ہے ساڑھ میں, تو ایک کیم میں ہے, ایک وہاں ہے, وہاں ہے, مختلف جگہ پر زمینیں ہیں. اور بغیر گنے زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ کہ زمین کا بھاؤ بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے, عام طور پر بھاؤ بڑھتے ہیں, وہ سونا بھی گننا پڑے گا, اس کا بھاؤ بھی بڑھتا رہتا ہے. ابھی یوکرین میں اس کی جنگ چل رہی ہے, 53,000 تک پہنچ گیا سونا, تو کون سے بھاؤ سے نکالو گے؟ 48,000 سے. تو جو بھاؤ چلتا ہو, 21 کیرٹ ہے 21 کیرٹ کا بھاؤ, بسکٹ ہو تو 24 کیرٹ کا بھاؤ, انگوٹھی وغیرہ ہو, چین وغیرہ ہو تو اس کا جو 18 کیرٹ ہو تو اس کا بھاؤ, تو کیرٹ بھی گننے پڑیں گے. اس کی بیچنے جاؤ کیا ویلیو, اس ویلیو سے زکوٰۃ نکالنی ہے. مزدوری معاف, مزدوری کی زکوٰۃ نہیں نکالنی ہے.
اس کو بیچنے جاؤں گا تو وزن کا بھاؤ آئے گا، تو اس بھاؤ سے، بیچنے کے بھاؤ سے زکوٰۃ نکالنی ہے، خرید بھاؤ سے نہیں۔ آج سے 20 سال پہلے 7,000 روپے تولہ سونا تھا تو 7,000 روپے زکوٰۃ نکال رہا ہے۔ 7,000 روپے 20 سال پہلے تھے، ابھی کیا ہے 50,000 ہو گئے، اس کے اوپر ہو گئے۔ تبھی تمام چیزوں کی ویلیو نکالیں، اس کا حساب کتنا دیوا ہے وہ مائنس کرے، اگرانی کتنی ہے، اگرانی زکوٰۃ بھی ابھی سے نکال سکتے ہیں، فی الحال واجب نہیں ہے، جب پیسے ہاتھ میں آئیں گے تب نکالنا واجب، جانے والا پکا ہے، آنے والے ہی ہیں تو اس کی زکوٰۃ نکال دیں گے تو زکوٰۃ کی برکت سے آپ کی اگرانی آ جائے گی، آدمی پیسے کھا نہیں دے گا کوئی، تو اسی زکوٰۃ نکال دی۔ حضور کا وعدہ ہے کہ وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے جس کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے اپنے مالوں کو زکوٰۃ نکالنے کے ذریعے محفوظ بناؤ۔ اور تیسری روایت میں آتا ہے زمین یا پانی، دنیا میں دو ہی چیزیں، زمین ہے یا کہیں پانی ہے، اس میں جو بھی مال ہلاک ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے برباد ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں مفتی صاحب میں پوری زکوٰۃ نکالتا ہوں، پھر نقصان کیوں ہوا؟ زکوٰۃ تو پوری نکالتا ہے، یہ تو پہلی بات تو اسٹاک پوچھا، اسٹاک لیتا ہے، میں گنتی پورے سامان کی نہیں کرتا ہوں، اتنا اندازے سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ دوسرا زکوٰۃ کو پہنچایا جائے، جو آیا اس کو دے دیا، وہ جو ضرورت آئی اس کو یوں کہا اگر انداز میں آئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا، شعبان میں غریب لوگ رمضان کی تیاری اچھی طرح کر سکے۔ ابھی 15 دن کے بعد اب لائن لگ جائے گی، سیپ کے اندر میں جتنی بھی کھانے پینے کی کسٹر کی دکانیں ہیں، تو مالدار لوگ تو ماشاء اللہ اچھی خریدی کر کے لاتے ہیں رمضان کے لیے، غریب آدمی کہاں جائے گا؟ اس کو بھی افطار کرنا ہے، سحری کرنی ہے، تو اس کو ابھی سے آپ اپنی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دو تاکہ وہ افطاری کا، سحری کا اچھا سامان خرید کر رکھیں اور وہ اچھی طرح رمضان کے روزے ادا کر سکیں۔ لہذا زکوٰۃ نکالنے شروعات ابھی سے کر دینی چاہیے، غریبوں کو خاص طور پہنچاؤ۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہ ہے، نماز ادا کر مسجد میں آتے ہیں، پاک صاف جگہ ڈھونڈتے ہیں، وضو کرتے ہیں، قبلہ رخ کھڑا ہوتے ہیں، پھر جا کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ دکان پہ بیٹھے بیٹھے جو آ گیا اس کو دے دی، جاؤ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دو۔ تمہارے رشتہ دار اور وہ تکلیف میں، کھانے پینے کی قرضے میں، تحقیق کرو، رشتہ دار کو زکوٰۃ پہنچاؤ۔ مستحق ہونا چاہیے، زکوٰۃ بولنے کی ضرورت نہیں، وہ لیتا نہیں لیتا ہے تو زکوٰۃ بول کے مت دے، ہدیہ بول کے دے، للہ بول کے دے، للہ نے اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے۔ تو رشتہ داروں کو پہنچاؤ، پڑوسیوں کو پہنچاؤ۔ بہت سے مسجدوں کے امام مؤذن اکثر غریب ہوتے ہیں، ان تک پہنچاؤ، کور میں پیک کر کے دو، تو تحقیق کر کے زکوٰۃ نکالے، اور پہنچانا یہ اصل ہے۔ مانگنے آیا تو اس کو مل گیا، جو نہیں مانگا وہ محروم۔ وَفِي أَمْوَالِكُمْ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، قرآن میں ہے تمہارے مالوں میں مانگنے والے کا بھی حق ہے اور نہ مانگنے والے کا بھی حق ہے۔ نہ مانگنے والے کا لفظ استعمال کیا قرآن نے، محروم۔ واقعی میں نہ مانگنے والا محروم ہے، اس کو کوئی دیتا نہیں ہے، جب مانگتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ اور یہ انٹرنیشنل فقیر، ان کو دیکھ روپیہ مت دو جو مسجد کے دروازے میں بیٹھے ہیں، ہٹے کٹے، ان کے لیے مانگنا حرام۔ جس کے پاس ایک دن کا کھانا پینا موجود ہو اس کو مانگنا حرام۔ ایک دن کا کھانا پینا موجود نہیں ہے لیکن تندرستی ہے، یہ کما سکتا ہے تو بھی حرام۔ حرام دو طریقے سے، ایک تو فی الحال ایک دن کا کھانا پینا موجود ہے، اس کے تو حرام ہے ہی، اس سے کھانا پینا نہیں ہے لیکن کام کر سکتا ہے۔ اس کو میری گاڑی صاف کر دے، ابھی 20 روپے دیتا ہوں۔ عورت آئیے میں گھر پہ کپڑے دھو دے، برتن جھاڑو پوتا کر دے، 100 روپے دیتا ہوں۔ ایک خدا کی قسم کھا کے دیتا ہوں، نہیں دھوئی کہ تم سب مفت کا دیتے ہیں بغیر محنت کا، تو میں کام کر کے کیوں لوں؟ میں بیوقوف تھوڑی ہوں کہ محنت کر کے میں لوں گی، مجھے تو ایسے بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے۔ 10 دکان میں گھوموں گی تو 2 دکان میں مل ہی جائے گا۔ لہذا اس کے لیے مانگنا حرام، دینے والے کے لیے دینا حرام۔ تو ان لوگوں کو زکوٰۃ مت دو، تحقیق کر کے زکوٰۃ کو پہنچا دو۔ دوسری بات جو آپ کے سامنے جو کرنی ہے، جو ہماری جمعیت علماء کی تحریک، بلکہ ہر ایک کا مقصد ہونا یہ نشہ بندی۔
نشہ ہمارے وہ عام ہو رہا ہے. گزشتہ بھی آپ کے سامنے بیان پیش کیا تھا. ابھی بھی جو آدمی نشہ، حدیث میں آتا ہے جو آدمی شراب پیے گا یا کوئی بھی نشہ کرے گا شراب کے علاوہ، چاہے وہ چرس ہو، گانجا ہو، باؤنسی ہو، افین ہو، ہیروئن ہو، ایم ڈی ہو، کچھ بھی ہو، اس پر جنت حرام ہے. جو آدمی کے پیٹ میں ایک گھونٹ بھی شراب کا گیا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور دنیا میں شراب پینے والا روایت میں آتا ہے ان کے چہرے بندر اور خنزیر کی طرح بنا دیے جائیں گے. ان اللہ کے حکم کو بدلا، اللہ ان کے چہرے کو بدل دیں گے. اور دوسری روایت میں آتا ہے ان کو طینۃ الخبال، جہنمیوں کے زخموں کا خون جو پیپ سے ملا ہوا ہوگا ایسا بدبودار پیپ پلایا جائے گا، طینۃ الخبال پلایا جائے گا. اور گوتا نہر جس میں زناکار کی شرمگاہوں سے پیپ نکلتا ہے وہ ان کو پلایا جائے گا. اور جس نے بھی نشہ کیا، ایک گھونٹ بھی شراب کا پیا، روایت میں آتا ہے اس کی 40 دن تک کی عبادت قبول نہیں، اس کا جمعہ قبول نہیں. اور کتنے نقصان. شراب کی حالت میں طلاق دی، طلاق واقع ہو گئی. مفتی صاحب نشے کی حالت میں طلاق دی، کس سے واقع ہو گئی؟ اس کو ہوش حواس نہیں تھا. کیوں طلاق بیوی کو ہی دی؟ ماں کو طلاق کیوں نہیں دی؟ بیٹی کو طلاق کیوں نہیں دی؟ ہوش نہیں تھا نا. ساس کو طلاق کیوں نہیں دی؟ بیوی ہی کو طلاق کیوں دی؟ پتا تھا کہ بھائی طلاق دینے کی آئٹم طلاق کس کو دی جاتی ہے؟ بیوی کو دی جاتی ہے. اتنا تو ہوش اس کو تھا، لہذا طلاق واقع ہو گئی بطور سزا. تو شراب میں بڑے بڑے کام کر دیتا آدمی، خون کر دیا، زنا کر لیا، کسی کا سر پھوڑ دیا. تو یہ نشے کے اندر آدمی کے پیسے کی پوری کمائی برباد، بلکہ ماں باپ کی کمائی بھی برباد کر دیتا ہے. صحت تندرستی ختم، زندہ لاش ہے جو چلتا ہے، مختلف بیماری کا شکار، پھیپھڑے کی، کڈنی کی، ہارٹ کی، تو اس کی صحت تندرستی ختم، عزت ختم. نہ لڑکی دینے تیار، نہ لڑکی لینے تیار، نہ اس کے لڑکے کو لڑکی دینے تیار. شرابی اس کے باپ تو، اس کے گھر میں نہ لڑکا لیا جائے نہ لڑکی دی جائے، سوشل ڈسٹنس ہو جاتا ہے. لہذا اپنی اس کو بچاؤ، اپنے نشے سے لوگوں کو روکو، ملاقات کے سمجھاؤ. وہ بیچارہ اس کی نشے کی لت پڑ گئی ہے، قابل رحم ہے، وہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن چھوٹ نہیں رہا ہے. اس کے لیے سینٹرز کھولے گئے ہیں سیول میں، لوکھاد میں، باقاعدہ ان کا علاج کراؤ. علاج کا پیسہ نہیں ہے، نشہ جمعیت بھی آپ کی مدد کرے گی. لہٰذا اس کی ایک تحریک چلانے کی ضرورت ہے. اللہ کے راستے پہ جا کر بہت سو نے نشہ اور شراب چھوڑ دی، 4 مہینے چلے گئی، چلہ چلے گئے، اللہ نے چھڑا دی. یہاں اچھے ماحول میں رہو، اچھی دوستی قائم کرو، اللہ والے سے اپنے اصلاحی بیت کا تعلق قائم کرو، اپنے حالات کو سناؤ، ان سے مشورہ لو کہ نشے کا میں عادی ہوں، نشہ چھٹانے میں کیا کرنا چاہیے، ان کی دعا لو، توجہ لو. وظیفہ پڑھیں گے، وظیفہ پڑھو تو اللہ بچنے کی طاقت دے گا، ایمانی قوت بڑھائے گا. تو لہٰذا ہم اس کی فکر کریں، اس کی تحریک چلائیں. دوسرا ہمارا ایک بہت اہم پروگرام ہو رہا ہے شب تزکیہ. آدمی کے دل کو، باطن کو صاف کرنے کے لیے روحانی اعمال کا ایک رات کا پروگرام رکھا گیا ہے. سنیچر کی مغرب سے لے کے اتوار کی صبح تک مسجد عمار گھوڑی بنگلہ، وہاں پر نوجوانوں کے لیے خاص طور پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے. مختلف اللہ والے سورت سے باہر سے، اللہ صلاح الدین سیفی ہے، نوساری سے بھی بہت سے علماء آئیں گے. تو اپنی اولاد کو وہاں بھیجو، نشے سے، زنا سے، بری عادت سے چھٹکارا ہوگا. لہذا یہ شب تزکیہ کی دعوت چلاوے. اسی شنیچر کی مغرب سے لے کے اتوار کی صبح تک وہاں ایک دن کے کھانے پینے کا، رات کے قیام کا انتظام ہے. ہلکا پھلکا بستر لے کر ان کو بھیجے اور اس کی دعوت چلائے. اللہ مجھے اور تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.